ہم تو صرف اتنے عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. وہ جی بزرگ بہت پہنچے نے جی, تسی یہ موبائل بزرگ تے اٹھے بیٹھے اوتھے گل کر لیندے نے, ایسی روحانی طاقت. حضرت سیدنا غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. مائک نہیں تھا, اسپیکر نہیں تھا, ایمپلیفائر نہیں تھا, واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا. روحانیت کا یہ عالم کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے. لاکھ کا مجمع آواز فرما رہے ہیں تو ہر ایک کو یوں آواز جا رہی ہے جیسے اس کے کان میں بول رہے ہیں. اولیاء کرام شہنشاہ بادشاہ سلطان الاولیاء. اچھا, غوث پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا, نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی, نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا, لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا. اولیاء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے, تو کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے تو وہاں سنتے. ولیات بھی سنتی تھی. 70,000 70,000 کا لکھا ہے. اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا اور مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں, لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا. لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے, وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آواز سن لیتا تھا. یہ بھی میرے مرشد کی کرامت ہے. ہم کہتے ہیں جی روحانی طاقت چیک کر لیتے ہیں. ابھی تو ہم نے آج کل ایک نیا ٹیسٹ پرفارم کیا ہے کہ سارے دنیا کے بزرگ ایک ایئر بس A380 میں 555 مسافر بیٹھ سکتے ہیں. تو پاکستان سے 555 بزرگ جمع کیے جائیں کنسنسس کے ساتھ ریفرینڈم کروا کے, جن کے زیادہ مریدین ہو, اور وہ جب 10,000 فٹ کی ہائٹ پہ بس A380 پہنچے نا, تو ہم پائلٹ سے ریکویسٹ کریں گے یہاں سے فون کے ذریعے کہ سر آپ پیراشوٹ سے نا کود جائے نیچے, پیچھے بزرگ جہاز اڑا لیں گے. سارے بزرگ تو چیخاں مارنا شروع کر دیں گے. سب تو بڑا بزرگ بھی لے انہوں کو سر اے تسی پائلٹ صاحب بٹھو, اے دیکھو روحانی علم ہے, اے انہیں جہاز تو جہاز پہ لینڈ کرا لیں گے, تو انشاءاللہ جنت ہی جا کے لینڈ ہوئے گا. ہمارا اس نے جاننا ہے, ویسے تو پتہ نہیں کہاں ہوگا, لیکن چلو جنت میں ہی جا کے لینڈ کرے گا, اس زمین پہ نہیں لینڈ کر سکے گا. اور یہ اللہ دی تانا نہیں کرتے نے, یہ پہلے ہی کرتے سن, ان کو نہیں ہوتا انہاں کولوں. میں نے تو چیلنج کیا کہ میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, دنیا کا کوئی بزرگ اس کو دیکھ کے سر پڑھ کے بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. یہ نہیں میں پوچھوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے, وہ تو دس ہی نہیں سکتے. تلاوت کر کے دس دو کسی فارمولے دی, نہیں کر سکتے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور لوگوں نے بنا دیا ہے اللہ کے بندوں میں سے اس کے جز. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ جس خدا کی یہ شانیں ہیں اس کے لیے تم نے مخلوق میں سے اس کے بچے قرار دے دیے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ بت اللہ کے سب آرڈینیٹس ہیں. وہ کہاں اللہ کی شان. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگاں نے سنبھالے ہے, جی وہ غوث نے دنیا سنبھالی ہے. اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے, اسے غوث بھی کہتے ہیں. اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے. غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے. آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے. اللہ تو بولے ہو غوث دے گردے فیل ہو جانا, پیشاب نہیں اپنا سنبھال سکتا, دنیا کی تو کوئی سنبھالے گا. اور پھر ان بزرگوں کے بارے میں جو دعوے کر رہے ہیں, ان بزرگوں کو تو دنیا کا سائز ہی نہیں پتا. ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہوں تو آسمان کو زمین پہ گرا دوں, اور میں کہتا ہوں تو زمین کا سائز نہیں پتا. 40,000 کلومیٹر سرکمفرنس ہے. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے زمانے سے پہلے بزرگ امام محمد غزالی جو تصوف میں بھی امام مانے جاتے ہیں, منطق میں بھی, فلسفے میں بھی, سائنس میں بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی اتھارٹی مانے جاتے ہیں. کیمیائے سعادت میں انہوں نے لکھا ہے کہ زمین سورج جو ہے زمین سے 5 گنا بڑا ہے. تو سب تو بڑے بزرگ دی سائنس دا حال جے. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 5 گنا بڑا نہیں ہے, یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور جن بزرگوں کو سورج اور زمین کا اور آسمان کا سائز ہی نہیں پتا, ان کے یہ دعوے کہ ہم آسمان زمین پہ گرا دیں گے, جھوٹے دعوے. اور آپ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ مسئلہ ہو جائے فلانے مزار تے لے جاؤ, اور یہ مزاروں والے جتنے گدی نشین بیٹھے ہیں جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں. ان کو کیوں نہیں کسی مزار کے اوپر لے کے جاتے, ان کا آپریشن کسی مزار کے اوپر کیوں نہیں ہوتا. سوچنے کی بات ہے نا, عقل اپنی کھول کے دیکھیں. تو انو ٹرک دی بتی مگر لایا نے لگے ہو تسی بھی. اور میں نے تو ان کو چیلنج دیا کہ چھوڑ دیں, آپ بڑے بڑے آپریشن روحانی کرتے ہیں, آپ ایک بچے کا ختنہ بغیر بلیڈ مارے کو روحانی طور پہ کر کے بتائیں. نہیں کر سکتے. تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا اس طرح نہیں ہے. دنیا میں آپ کو خدا کو ارن کرنا پڑے گا. وہ قرآن میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں نا, یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. کافر اعتراض کرتے تھے. اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں یہ انجینئر کیسا ہے, اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہاں
ہمارا بابا وہ ہے, ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے, جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں, بے راہ چلے بھی ہیں, چلائے بھی ہیں, اور آج تک خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں, اور آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں. ہم تو صرف اتنی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو. تو جی اب کے لیے دیں مجھے اجازت, ویڈیو تو وہاں پہ اینڈ ہو گئی تھی, تو اب کے لیے دیں مجھے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.